لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفات، پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفات، جلوہ میں مزدلفہ اور مینا کا دیکھوں، جلوہ میں مزدلفہ اور مینا کا دیکھوں، پھر میسر ہو مجھے کاش. میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم مینا میں موجود ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت مینا میں ہم مسجد خیف کے قریب ہیں. یہ مسجد خیف ہے جو مینا میں واقع ہے. یہ وہ مسجد ہے جہاں 70 انبیاء علیہم السلام نے نمازیں ادا فرمائیں اور یہیں پر 70 انبیاء علیہم السلام مدفون بھی ہیں. زائر کو چاہیے کہ جب مسجد خیف کی طرف حاضری ہو تو یہاں انبیاء علیہم السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کریں اور ایثار ثواب اور دعا کا سلسلہ کریں. یا رب فیروز پر یہ ہمارا. الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر اہتمام 13 ذوالحجۃ الحرام کو مینا شریفی مقدس وادی میں مدنی چینل کے لیے مدنی مکالمہ ریکارڈ کیا گیا. الحمدللہ اس وقت ہم مینا کی مقدس وادی میں موجود ہیں. الحمدللہ آج 13 ذوالحجۃ الحرام کا مبارک دن ہے اور آج کی رمی بھی سنت ہے. حج کے فضائل میں احادیث مبارکہ بکثرت وارد ہوئی ہیں. مشہور حدیث مبارکہ ہے، پیارے آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حاجی جب حج کر کے لوٹتا ہے تو وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ اس دن تھا کہ جب اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے. سبحان اللہ. آج ہمارے مدنی مکالمے کا موضوع ہے حج کا پیغام، میسج آف حج. اگر اس پورے سفر کو دیکھیں، ہر بندے کی کیفیت الگ ہوتی ہے، ہر حاجی کے سوچنے کا انداز مختلف ہوتا ہے. کسی کو اس حج سے صبر کا پیغام ملتا ہے، کسی کو قربانی کا پیغام ملتا ہے، کوئی تدبر کرے، تفکر کرے تو اس سفر میں اطاعت کا پیغام ملتا ہے کہ ہم کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت گزاری میں اپنے دن گزار رہے ہیں. تو کسی کو راہ خدا میں قربانی دینے اور اپنا مال خرچ کرنے کا پیغام ملتا ہے. الغرض اس سفر سے بہت سارے پیغامات ہمیں ملتے ہیں اور بندہ یہاں سے جائے تو اچھے اچھے میسیجز لے کر جائے، اچھے اچھے پیغام لے کر جائے اور اپنی آخرت کو، اپنی قبر و آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. اللہ اکبر. اپنے قدر اور خاں کے پاس حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے، اپنے دل کو پاک کر لیجیے گا. خدا کی قسم ہم اس قابل نہیں ہیں کہ سرکار کے مدینے میں داخل ہو سکے. میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے. اس نے سرکار سے پالی تو چلو، ایک نئی بات سنانے تو چلو. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اے میرے حاجیوں، مدینے جا رہے ہیں، اس کو مستی پیدا کیجیے، اپنے دل میں حرکت پیدا کیجیے. ارے عاشق کے مرکز میں جا رہے ہیں. مدنی مکالمے کے اختتام پر اس میں شریک اسلامی بھائیوں نے اپنے تاثرات پیش کیے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین،
اس وقت ہم مینا شریف کے خیمے میں موجود ہیں اور آج دعوت اسلامی کے مدنی چینل کے لیے اپنی نوعیت کا ایک منفرد مدنی مکالمہ یہاں مینا شریف کی سرزمین سے ریکارڈ کیا گیا. اس میں کئی حجاج کرام نے ہمارے ساتھ شرکت کی. ایک حاجی صاحب اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں, یہ بھی اس مدنی مکالمے میں شریک تھے. آئیے ان سے کچھ تاثرات لیتے ہیں. آپ کا نام حضرت؟ جی ہمارا نام لال بخش سندھ گوٹ کی ڈسٹرکٹ سے ہے. علی محمد آصف اتاری. عبد القادر اتاری فرام سری لنکا. آپ یہاں ہمارے ساتھ مدنی مکالمے میں شریک تھے. آپ نے کیسا محسوس کیا؟ آج جو اس حاجمے میں آیا ہوں اور اس میں دعوت اسلامی کی جماعت سے ہمیں محفلیں سنی ہیں اور سب کچھ سنا ہے اور بہت ہمارے عشق رسول دل میں بہت ابھرا ہے. میں یہاں سے گزر رہا تھا, میں نے دیکھا مینا کی 13 ضلع کو مدنی مکالمہ ہو رہا ہے, تو میں نے مدنی مکالمہ ہو رہا ہے تو میں نے بولا یہ واقعی یہاں پر مینا میں ہو رہا ہے تو کچھ تو ہوگا. میں آیا ہوں, میں نے دیکھا یہاں پر ماشاء اللہ اچھا لگا. آئی ریئلی لائک دس مدنی اجتماع. I really feel a lot of love of Rasul sallallahu alayhi wa sallam, alhamdulillah, in the Mina Sharif. مدنی چینل کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کرے ہم مسلمانوں میں ایسے ہی دعوت اسلامی میں رغبت ہو جائے, سارے مسلمانوں کو اللہ کرے. یہاں پر مقام کرما بھائی مدنی چینل کیبل پر چل رہا ہے. Alhamdulillah, this Madani channel makes lot of strength of iman. Anybody who want to strengthen their iman, they must watch Madani channel, because Muslims they always get information of Islam and lot of knowledge of Islam. Alhamdulillah, being a Sri Lankan, even in my residence, my children are watching Madani channel. We don't watch any other channel, only Madani channel we see. Alhamdulillah. اس سے میں بہت خوش ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو اللہ تعالیٰ ترقی دے اور آئندہ کامیاب. مینا کی وادیوں میں, مینا شریف میں ہم ان وادیوں کو اور ان خیموں کے ذرات کو, اس سرزمین کے ذروں کو گواہ کرتے ہیں اور یہ عہد کرتے ہیں کہ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. آج یہ بھی یاد رہے کہ جمرۃ الکبریٰ اور جمرۃ الوسطیٰ, اس کو رمی کرتے وقت ہمارا چہرہ قبلے کی طرف ہوگا. انشاءاللہ اب ہم قبلے کی ڈائریکشن میں رمی کریں گے, وہ بھی دیکھ لیجیے. اور پھر انشاءاللہ جمرۃ الوسطیٰ جو ہے, بڑا جمرہ جو ہے, اس کو رمی کرتے وقت مینا سیدھے ہاتھ سے رہے گا اور کعبہ شریف ہمارے الٹے ہاتھ سے رہے گا. وہ بھی آپ اس وقت جو لوکیشن ہے وہ سمجھ لیجیے گا. اور چلتے ان شاء اللہ مدنی قافلے کے ساتھ یہاں بھی اپنے عزت کا اظہار کرتے ہیں کہ شیطان کے خلاف جنگ, شیطان کے خلاف جنگ, شیطان کے خلاف جنگ. اسلامی بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جمرے کی دیوار ہے. اس وقت ہم اگر یوں کھڑے ہو جائیں تو ہمارا روح قبلے کی طرف بھی ہوگا اور جمرہ کو بھی رمی ہو جائے گی. رمی کرتے وقت شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے آپ نے کنکر پکڑنا ہے اور یہ کنکر کھجور کی گٹلی جتنا کم و بیش ہونا چاہیے. بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں ہاتھ اتنا اٹھانا ہے کہ بغل کی سفیدی نظر آ جائے. اور امیر اہل سنت بڑی پیاری رہنمائی کرتے ہیں کہ جمرے کو رمی کرتے وقت یہ ارادہ ہو, یہ نیت ہو کہ میں اپنے نفس امارہ کو بھی مار رہا ہوں, اپنے ساتھ جو حمزاد ہے, جو شیطان ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے, اس کو مار رہا ہوں. اور یہ نیت کرے کہ اللہ تعالیٰ اس رمی کے ذریعے مجھے شیطان کے واروں سے نجات عطا فرمائے. آپ انشاءاللہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں ماری جائیں گی. اپنا رخ قبلے کی طرف کر لیں. بسم اللہ اللہ اکبر, 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 بسم اللہ اللہ اکبر. شیطان کے خلاف جنگ, شیطان کے خلاف جنگ, شیطان کے خلاف جنگ, غیبت کے خلاف جنگ, میوزک کے خلاف جنگ انشاءاللہ عز و جل. واللہ اکبر. یہ پیارے محترم اسلامی بھائیوں آپ دیکھ سکتے ہیں مڈل جمرہ, جمرۃ الوسطیٰ جس کو ہم منزلہ شیطان جی کہتے ہیں. اب اس طرف جا رہے ہیں, ہر طرف بورڈ لگے ہوئے ہیں, بہت آسانی ہوا کرتی ہے. آپ اس کو دیکھ لیں اور اب انشاءاللہ قافلہ جمرۃ الوسطیٰ کے پاس جائے گا اور اسی انداز سے رمی کی جائے گی جو طریقہ پہلے بتایا گیا, یعنی رخ قبلہ رخ ہے, قبلہ رخ ہو کر انشاءاللہ ہم یہ رمی اللہ اکبر. جمرۃ الوسطیٰ کی رمی ہوگی, بالکل وہی انداز
روح آپ کی روح ہونا چاہیے. سیدھے ہاتھ میں شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان آپ کنکری لے لیں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر 7 انشاءاللہ کنکریاں ماری جائیں گی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سائز کی کنکریاں ہوں, بہت زیادہ چھوٹی یا بہت زیادہ بڑی نہ ہوں. انشاءاللہ اس سے رمی کریں گے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت بڑی دیوار بنا دی گئی ہے. پہلے جمرہ جو تھا وہ چھوٹا سا پلر تھا, آج کی آسانی کے لیے بڑی دیوار بنا دی گئی ہے, تو بہت آسانی کے ساتھ اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا. ایک اور مدنی پھول یہ ہے کہ جمرات کی رمی کے وقت اگر آپ کے ہاتھ میں سامان ہوگا تو بعض اوقات یہاں سامان واپس لے لیا جاتا ہے. برائے کرم مینا عرفات مصطلفہ کے سفر میں آپ یہ والا بیگ لیں, فل بیگ جس کو کہا جاتا ہے. اگر یہ آپ کے کاندھے پہ لٹکا ہوگا تو رمی کے وقت یہ بیگ چھوڑ دیا جاتا ہے اور انشاءاللہ آپ کے ہاتھ بھی پانی ہوں گے, آپ ایزیلی موو کر سکیں گے. حاجی اسلامی بھائی کی گزارش ہے کہ جب بھی آپ اپنے ساتھ سفر پر یہاں آئیں مینا عرفات مصطلفہ کے لیے یہ فل بیگ اچھی کوالٹی کا لے لیں تو آپ کو بڑی آسانی ہوگی. صلو علی الحبیب. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جمرۃ الکبریٰ کا بورڈ ہمارے پاس آ چکا ہے اور ہم بڑے شیطان کو رمی کرنے جا رہے ہیں. یہاں تھوڑا طریقہ فرق ہے. پہلے یعنی چھوٹے اور منزلے شیطان کو ہم قبلہ رخ ہو کر ماریں گے اور بڑے جو شیطان ہیں اس کو مارتے وقت کنکری مارتے وقت لیفٹ ہینڈ پہ ہم کعبہ شریف کو رکھیں گے, کعبہ شریف کی طرف رخ ہوگا اور رائٹ ہینڈ پہ مینا ہوگا. اب آپ دیکھیں کس انداز سے رمی کریں گے تاکہ آئندہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے. انشاءاللہ بڑے شیطان کو رمی کی جائے. اللہ اکبر اللہ. پیارے اسلامی بھائیوں, اب یہاں پر ہم بڑے جمرے پہ پہنچ چکے ہیں. اسی طرح یہاں بھی بڑی دیوار بنی ہوئی ہے اور آپ اپنے لیفٹ ہینڈ پر کعبے کو رکھیں گے, رائٹ ہینڈ پر مینا کی طرف رخ کرتے ہوئے اس طرح رمی کریں گے. وہی انداز ہوگا, شہادت کی انگلی اور انگوٹھے میں کنکری لی جائے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں اس بات کا شیطان کے بارے میں. بڑے جمرے کو مارنے کے بعد رکنا نہیں ہے بلکہ چلتے چلتے دعا کرنی ہے, اس لیے چلتے چلتے دعا مانگی جائے. اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من الشيطان ربنا تقبل انك انت السميع العليم. اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. محبت میں اپنی گمایا فیضان چل مدینہ کے مدنی قافلے کے شرکاء نے ارکان حج ادا کرنے کے بعد مکۃ المکرمہ سے رخصت ہونے سے قبل طواف رخصت ادا کیا. محبت میں اپنی گمایا الہی رہوں میں تو بے خود میں تیری
ہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں اللہ ہوں مست و بے خود میں تیری ایسا پلایا الہی پلا جام ایسا پلایا الہی پلا جام ایسا پلایا الہی گناہوں کے گناہوں بڑے نامۂ اعمال کو دھو دے آب زمزم کا واسطہ ہمارے گناہوں کی سیاہی مٹا دے آب زمزم ہمارے پیٹ میں گیا ہے جہنم کی آگ ہم پر حرام کر دے آب زمزم ہمارے منہ میں گیا ہے مولا جہنم کی آگ حرام کر دے آب زمزم سے ہم اے اللہ ہم نے منہ پر ملا ہے جہنم کی آگ حرام کر دے داخل جنت کر دے اے اللہ عطا کر دے عطا کرنے والے عطا کر دے اے اللہ میں مانگنا نہیں آتا محبوب کی دعاؤں کا واسطہ محبوب کے پاکیزہ آنسوؤں کا واسطہ جہنم کی آگ ٹھنڈی کر دے میرے دل سے دنیا کی الفت مٹا دے الفت میں اپنی بنایا الہی الفت میں اپنی بنایا الہی کو میں ڈھلنے لگی رویا غلاف کعبہ پکڑ خانہ کعبہ ہماری سفارش کرنا رب کے حضور بڑی غفلت ہے وہ مجھے پیارے تیرے اس عظیم گھر کا واسطہ مولا ہمیں بخش دے ہمارے گناہ معاف کر دے ہم لوٹیں تو ہمارے نامۂ اعمال میں کوئی گناہ نہ ہو سب گناہ نیکیوں سے بدل چکے ہو یہ سب تیرے کرم پر ہے کرم والے مولا کرم کر دے مولا ہمیں محروم نہ کر ہمیں خالی نہ لوٹانا ہماری جولیاں بھر دے ہماری جولیاں بھر دے اللہ خلاف خانہ کعبہ کا واسطہ آخری لمحات ہے مولا نہیں جانتے پھر اس کو دیکھ بھی پائیں گے پھر مسجد الحرام آ بھی پائیں گے ہمارا مقدر اچھا کر دے پھر بلا لے اے اللہ ہمارے مرشد کے ساتھ ہمیں دکھا دے کعبہ سب بیماروں کو شفا دے قرضداروں کے قرضے اتار بیماروں کو اے اللہ شفا کاملہ بے روزگاروں کو حلال رزق مولا جو تیرے گھر کی زیارت سے دور ہیں قریب کر بار بار حاضری عطا کر جام ایسا پلا یا الہی محبت میں اپنی گمایا الہی لبیک اللہم لبیک لبیک
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا